اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن انشاءاللہ 22ویں پارے کا ہوگا۔ آج کے پارے میں جو آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ ختم نبوت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو ایک نام لے کر ایک خصوصی پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے آئے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ اس بارے میں آپ سیکھیں گے۔ جو ہمارا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس پارے کے شروع ہونے سے پہلے جو 21ویں پارے میں 1، 2، 3 جو آیات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ بات کی گئی۔ ازواج سے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو پھر آؤ، تمہیں دنیا دے کر فارغ کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ اب یہاں پر بات کن کی ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ دوسری آیت میں آئے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت میں بھی رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا ہے۔ تیسری آیت پہ آ جائیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھر میں ٹکی رہو اور دیگر عورتوں کی طرح، دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے تم لوگوں نے باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے پورے رکوع کا، اور اس پورے رکوع کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل کی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو سنایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے نجاست کو دور کر دے۔ اب پیچھے بات ہو رہی ہے نبی کی بیویوں کی، اور ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم نے گھروں پہ رہنا ہے، نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ یقیناً اس کی جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ انہی بیویوں سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے مراد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اہل بیت سے مراد تو حسن و حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے بالکل وہ بھی ہیں۔ قرآن کے اس آیہ مبارکہ کے مطابق اہل بیت نبی کریم کی ازواج ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں شامل ہے، اور حدیث کے مطابق اہل بیت میں ان کے علاوہ بی بی فاطمہ بھی شامل ہے، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ بہت پیاری آیہ مبارکہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کسی مومن مرد یا مومن نہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کے ایک فیصلہ کر دے تو وہ اس میں پھر اپنا کوئی اختیار سمجھے۔ اور یہاں پر ایک اور محبت کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، یہاں پر جو نام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا آیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، یہ صرف حضرت زید ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے
کہ جب یہ چھوٹے تھے غلام بن کر میرے نبی کریم کے پاس آئے، ان کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ زید تو ہمارے علاقے میں فلاں ان کا بیٹا، اور وہ بہت تلاش کر رہے تھے۔ جب یہ واپس جاتے جا کر بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے۔ اب جب وہ لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کر انہوں نے حضور سے ملاقات کی اور حضور سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، ہم اس کے گھر والے، وہ ہمارے ساتھ جانا پسند کیوں نہیں کرے گا؟ یہ سارے گھر والے حضرت زید کے پاس چلے جاتے ہیں اور حضرت زید سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ دیگر گھر والے موجود ہیں، بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ گھر چل۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ کے لیے بہت تڑپا ہوں، اماں جان کے لیے بھی بہت تڑپا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بہت تڑپا ہوں، لیکن کیا کروں، در مصطفیٰ چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بابا آپ کے ساتھ جانا پسند ہے لیکن کیا کروں، در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں باپ کو انکار کر دیا، گھر والوں کو انکار کر دیا، اللہ کے محبوب پر اپنا گھر قربان کر دیا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب زید کی یہ محبت دیکھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید آج کے بعد محمد کا بیٹا ہے، زید محمد کا بیٹا۔ یہ پھر انعام ملا اور قرآن پاک نے پھر اس کا نام، حضرت زید کا نام لے کر ذکر کیا، زید، زے یا دال۔ اب یہ تین لفظ جو ہے وہ 30 نیکیاں آپ کو دے کر جائیں گے۔ اس سے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو یہاں پر تردید کر دی اللہ کی ذات نے کہ جو کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بہو سے شادی کر لی، حضرت زید کی، تو کہا کہ فرما دیا کہ نانا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وخاتم النبیین، یہ تو آخری نبی ہیں۔ تو یہ مہر لگ گئی حضور کی ختم نبوت پر۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بتاتا ہے۔ یار یہ میرے نبی کا ادب نہیں تو اور کیا ہے، یہ میرے نبی کا مقام نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کے گھر کے آداب خود قرآن بتا رہا ہے، جس کے گھر کے آداب خود خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، بتائیں اس نبی کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور آج ہم نادان ہیں، ہم جہالت کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں جب حضور کی ذات کو زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو جب تک نبی اجازت نہ دے دے ان کے گھر پہ نہیں جانا، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور جب کھانا کھا لو تو وہاں پہ رکنا نہیں ہے، وہاں پہ چلے آؤ، وہاں سے چلے آؤ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بہت پیاری اور بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام کثرت کے ساتھ بھیجا کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم ہے، ایک صلات کا اور ایک سلام کا، اور کامل درود پاک وہی ہے جس میں صلات بھی ہو، سلام بھی ہو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی بیویوں کو، بیٹیوں کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل تم فرما دو، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی صاحبزادیوں کو، ونساء المؤمنین اور مؤمنین کی عورتوں کو۔ تو اللہ نے باقاعدہ نام لے کر ان کو مخاطب کیا اور کیا کہا، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلا کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، اور نہ کسی تنگ نظر بندے کا یہ قول ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
اب اگر کوئی عورت اس سے انکار کرتی ہے تو وہ اپنی عاقبت خود خراب کر رہی ہے. اگر وہ کسی کی بہکاوے میں آ کر بات کر رہی ہے تو وہ اپنی عاقبت قرآن کی مخالفت اور اللہ کے حکم کی مخالفت وہ خود کر رہی ہے. کوئی اس کو زبردستی نہیں کہہ رہا. اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح. کس طرح؟ جس طرح ان لوگوں نے اپنے نبی کو بلا وجہ ستایا، تم ایسے نہ ہو جاؤ. شان نزول یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھلے حمام میں نہایا کرتی تھی، اور اس دور میں کھلے حمام میں نہانے کا ان کا طریقہ کار تھا. لیکن نبی تو پھر نبی ہوتا ہے، نبی کا شرم و حیا کا معیار امتی سے بلند ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ مل کے نہایا نہیں کرتے تھے. اب یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہیں. اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے پانی میں اترے اور کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ رکھ دیے. اب وہ پتھر اللہ کے حکم سے دوڑ پڑا، دوڑتا دوڑتا وہاں پہ آ کر رک گیا جہاں پہ دوسرے لوگ نہا رہے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جہاں پہ جا کے وہ رک گیا، آپ بھی رک گئے جا کر. تو لوگوں نے دیکھا کپڑے پتھر پہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے ہیں، تو انہوں نے، اللہ کی ذات نے ان کو بری کر دیا اس الزام سے جو کہتے تھے کہ ان کے جسم میں کوئی مسئلہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک وہ بہت بہت عزت و احترام والے ہیں. اس سے آگے ایک اور بہت پیاری آیہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اب اس تمام میں قیامت تک آنے والے ہر بندہ شامل ہے، ہر ایک کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کانے پیلے لوگ اپنے آپ کو نبی کہہ کر اپنی عاقبت خراب کرتے پھریں. اس سے آگے ایک کانسیپٹ آپ کا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کے روشنی میں. قرآن کہتا ہے، قل، اے نبی کریم تم فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے. تو کسی کا رزق تنگ کرنا یا وسیع کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر 4 دن دکان پہ کوئی گاہک نہ آئے، 4 دن کام میں تھوڑی سی مندی آ جائے، تو سب سے پہلا جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، کس نے تعویذ کر دی ہے جی، پھر اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کو پیسے دے، اس کو پیسے دے. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے کسی کا رزق تنگ کرنا اور کسی کا رزق وسیع کرنا. اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی تعویذ میں، کسی جادو میں، کسی چیز میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر دکھا سکے. جب تک رب نہیں چاہے گا آپ کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، تنگ نہیں کر سکتا، آپ پہ رزق کی، رشتوں کی بندش نہیں کر سکتا جب تک رب نہیں چاہے گا. یہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں اور اسی عقیدے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور ایک خصوصی پیغام یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں جتنے بھی آپ سبسکرائبر ہمیں ڈھونڈ کے دیں گے تو وہ یہ 70 گنا زیادہ ثواب ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ہوتا ہے. تو اتنی ہی نیکیاں آپ کو ملیں گی. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.